اردو حقائق ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ فی الوقت کرۂ ارض پہ 7 عجوبے موجود ہیں جنہیں 7 ونڈرز آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک پیرامڈ یا مصر کے اہرام کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین، ان کو عجائب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں دیکھ کر آج کے انسان کی عقل بھی دھنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں اتنے بڑے اہرام کیسے تعمیر کیا جا سکتے تھے، جبکہ آج بھی اس ترقی کے دور میں ان کی نقل تیار کرنا انسانوں کے بس میں نہیں۔ آج ہم ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ پیرامڈ کیا ہیں، ان کے اندر کیا موجود ہے، ان کی تعمیر کیسے ہوئی۔ ناظرین، یہ پیرامڈ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ پیرامڈز دریافت کیے جا چکے ہیں، تاہم 12 نمایاں پیرامڈز یہ ہیں: زنگرت آف ٹیپے سیال ایران، جوسرس پیرامڈ ممفس، خوفوز پیرامڈ غزہ مصر، ایرانز چاگا زمبل، ٹوم آف کنگ کاشتا میکسیکو، شنگ سن موزولم چائنا، پیرامڈ آف سن میکسیکو، ٹوم آف جنرل چائنا، بورا بدر ٹیمپل انڈونیشیا، پراگ ٹیمپل کمبوڈیا اور میکسیکو کا مشہور الکیسٹلو شامل ہیں۔ ان ڈھانچوں میں سب سے پرانا ایران کا زنگرت ہے جو کہ 5000 سال سے اس زمین پر موجود ہے، اور سب سے جدید میکسیکو کا مشہور الکیسٹلو ہے جو کہ تقریباً 1000 سال سے اس کرز پر موجود ہے۔ تاہم ناظرین، سب سے زیادہ مشہور شہر غزہ جو کہ مصر میں موجود ہے، اس میں موجود 3 اہرام ہیں، اور ابو الہول کا تاریخی مجسمہ بھی ان کے عقب میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ اہرام لگ بھگ 2600 BC بنائے گئے تھے، اور ان میں سب سے بڑا اہرام کنگ خوفو کا ہے جس کی اونچائی 481 فٹ ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ اہرام 3800 سال تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ 1311 میں جب لنکن ان کیتھیڈرل چرچ کو بنایا گیا تو اس اہرام سے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز چھن گیا۔ خوفو کے اہرام کے ساتھ 2 اور اہرام بھی موجود ہیں جو کہ جسامت میں اس سے چھوٹے اور اونچائی میں اس سے کم ہیں۔ یہ دونوں اہرام اس کے بیٹے اور پوتے کے ہیں۔ اس کے بیٹا جس کا نام خفری تھا اور اس کا پوتا جس کا نام مناکور تھا۔ ان تینوں بادشاہوں کی تدفین اپنے اہراموں میں کی گئی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا جاؤں کہ اس دور میں مصر میں اپنے حکمرانوں اور امیر لوگوں کی لاش کو حنوط کر کے مقبرے میں رکھنے کا رواج عام تھا۔ قدیم مصر کے عقائد کے مطابق انسان جب مرتا ہے تو دوبارہ جنم لیتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ تمام سامان بھی دفن کر دیا جاتا ہے جو کہ اگلی زندگی میں اس کے کام آئے۔ خوفو کا اہرام مرکبے کے حساب سے 13 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس اہرام میں کچھ کمرے بھی دریافت ہوئے ہیں جن میں کنگز چیمبر، کوئنز چیمبر اور سیکرٹ چیمبر شامل ہیں۔ تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمان بادشاہ مامور رشید جو کہ مصر کی بھی حاکمیت رکھتا تھا، جب اسے مصر کے ان اہراموں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت دلچسپی ظاہر کی۔ چنانچہ وہ ایک لشکر لے کے یہاں آیا اور اس میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانا شروع کر دیا، پر کافی عرصے تک کوشش کرنے کے باوجود جب اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی تو وہ لوٹ گیا۔ خوفو کے اہرام کی تکمیل میں 23 سال کا عرصہ لگا جس میں 20,000 لوگوں نے کام کیا۔ یہاں پر یہ تاثر غلط ہے کہ مزدوری غلاموں سے کروائی جاتی تھی، کیونکہ چند مقبروں میں اعلیٰ کاریگروں کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، حتیٰ کہ ان اہراموں کے معمار کو بھی ایک عالیشان مقبرے میں دفن کیا گیا تھا اور اسے مرنے کے بعد دیوتا کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ خوفو کے اہرام کا وزن لگ بھگ 57.5 لاکھ ٹن ہے اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے بھاری ڈھانچہ ہے۔ جدید دور کا سب سے بھاری ڈھانچہ برج خلیفہ ہے جس کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 ٹن سے لے کے 90 ٹن کے وزنی پتھر اور بلاک کا استعمال ہوا ہے۔ ایک سرچ کے مطابق اس اہرام کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ بلاکس کا استعمال کیا گیا تھا۔
یہ پتھر اس طرح الائن کیے گئے ہیں کہ ان میں اگر آپ اپنا ATM کارڈ گزارنا چاہیں تو آپ بالکل بھی گزار نہیں پائیں گے۔ دوستو اب رہا سوال کہ احرام کیسے بنائے گئے، اتنے وزنی پتھر کیسے اوپر چڑھائے گئے۔ اس بارے میں مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ جنات کا کام ہے، جیسے کہ جنات نے ہیکل سلیمانی کو بڑے بڑے پتھروں سے بنایا تھا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ کام کسی خلائی مخلوق کا ہے، کیونکہ یہ کام انسان کے بس کی بالکل بھی بات نہیں۔ خلائی مخلوق جانے سے پہلے زمین پر اپنی کوئی نشانی چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ دیوہیکل احرام تعمیر کروائے۔ دوستو ان آراء کی بنیاد اصل میں ان دو وجوہات کی بنا پر ہے کہ آج کے دور میں بھی انسان کے پاس کوئی ایسی کرین یا مشین نہیں موجود جو کہ 90 ٹن وزنی پتھر کو اٹھا سکے یا کھینچ سکے۔ اور اگر ہم اپنے مال بردار ہیلی کاپٹر کی بات کریں تو اس میں بھی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ 90 ٹن کے پتھر کو اٹھا کے 400 فٹ کی ہائٹ پر لے جائے۔ تو پھر ان احراموں کے لیے پتھر کیسے لائے گئے؟ حالیہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جب ریت کے اندر مطلوبہ مقدار میں پانی یا نمی موجود ہو تو اس کی فرکشن 1/3 رہ جاتی ہے، لہذا اس پر سلیب کو گھسیٹا گیا ہوگا، کیونکہ غذا کے ارد گرد ریت بکثرت پائی جاتی ہے۔ اور اس بات کا اشارہ ہمیں احرام میں موجود ایک تصویر سے بھی ملا ہے جس میں ایک کاریگر مزدوروں کو پتھر کھینچنے کا آرڈر دے رہا ہے۔ تو جدید ریسرچ کی روشنی میں ہم ان دونوں آراء سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ احرام اصل میں یہاں کے مقامی لوگوں کی مدد سے ہی بنائے گئے تھے، لیکن اس کا معمار نہ صرف سول انجینئرنگ کے اصولوں سے بلکہ ریاضی کے اصولوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ناظرین احرام پہ لگے پتھر کو اس طرح لگایا گیا ہے کہ چاروں اطراف سے 90 کا زاویہ بنتا ہے، اور ان کی سطح کو اس طرح رگڑا گیا تھا کہ جب ایک مخصوص سمت سے روشنی پڑتی ہے تو یہ پتھر چمکتے ہیں۔ ان احراموں کا ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ باہر جتنا بھی ٹمپریچر ہو، اندر 20 ڈگری سے زیادہ ٹمپریچر کبھی نہیں ہوتا، اور یہ مستقل 20 ڈگری ہی رہتا ہے۔ احراموں کی ان خوبیوں کی بنا پر ہم انہیں عجوبہ مانتے ہیں، اور تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ احراموں میں ابھی بھی کافی راز پوشیدہ ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔